بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی ڈائجسٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش میرا بھائی آج بھی میرے ساتھ ہوتا تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ لیا تھا۔ میں اب پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا تھا۔ اس کی حرکت سے وہ مولوی بہت غصہ ہوا تھا۔ جب میرا نام مہرین ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں لال پور کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی امی اور 12 سال کے بھائی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اپنی عمر سے بہت کم دکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہر روز گاؤں کی ایک لمبی سی سڑک پر رات کو ورزش کرتی تھی تاکہ میری شادی جلدی ہو جائے اور میں کسی بھی کو پسند آ جاؤں۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی رشتہ میرا لے کر آتا تھا تو میری امی یہی بولتی تھیں کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اس وجہ سے میری عمر کافی بڑھ گئی تھی۔ اب کوئی اچھا رشتہ آنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں گھر میں فری رہتی تھی۔ کچھ دن میں نے کمپیوٹر کا کورس شروع کر لیا تھا تاکہ میرا دھیان اس کی طرف چلا جائے اور کچھ دن آرام سے گزر جائیں۔ اس کورس کو کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ میرا وقت بھی گزر جاتا تھا، لیکن وہ کورس بھی صرف 2 مہینوں کا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے بچوں کا ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے روز ہی میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ میں ان کو پڑھانے میں مگن ہو جاتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا اس چیز سے دل بھر گیا تھا۔ میں روز اپنی سہیلیوں سے ملتی تھی اور وہ مولوی کے پاس پڑھنے جاتی تھیں، لیکن وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھیں۔ وہ میرے سامنے اس مولوی کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ اس کی تعریف سے میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، کیونکہ سننے میں وہ بہت جوان تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی امی کو کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی فرحان کو مولوی کے پاس لے کر جاتی ہوں، کیونکہ اسے اس عمر میں مولوی سے پڑھنا چاہیے۔ میری امی نے میری بات مان لی تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر مولوی کے پاس چلی گئی تھی۔ مولوی سچ میں ویسا ہی تھا جیسے میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، پر میں واپس آ گئی تھی۔ اب میں روز ہی اپنے چھوٹے بھائی کو دوپہر کو مولوی کی طرف سے لینے جاتی تھی، کیونکہ اس وقت میری امی بزی ہوتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی اس مولوی سے پڑھ سکوں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں اس سے پڑھتی تھیں، پر میری عمر اس سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے نہیں پڑھائے گا۔ ایک مرتبہ میں اپنی کزن کے گھر گئی ہوئی تھی، جب میری امی میری جگہ میرے بھائی کو مولوی کی طرف سے لینے چلی گئی، لیکن وہ جیسے ہی میرے بھائی کو لے کر گھر آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل سے میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مولوی کے پاس جایا کروں گی۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی، پر میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میری دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ اب میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ روز مولوی کے پاس جاتی تھی۔ میرا روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن مجھے کچھ دنوں سے عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مولوی بچوں کے ساتھ بہت مذاق کرتا تھا، جو بچوں کو تو بالکل پس سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ مذاق میں سمجھ لیتی تھی۔ پھر میں بھی چپی رہتی تھی۔ میں جلدی سے اپنا سبق سنا دیتی تھی اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن مولوی نے میری امی سے کہا کہ وہ ہمیں شام کو 8 بجے بھیجا کریں، کیونکہ دن کے وقت وہ مصروف ہوتا ہے۔ پہلے تو امی نے مجھے بھیجنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ رات کے وقت میرا گھر سے باہر نکلنا بند تھا، پر کچھ دن کے بعد مولوی نے امی کو کہا کہ انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجھے 8 بجے بھی بھیج سکتی ہیں۔ امی نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور وہ مجھے بھی 8 بجے فرحان کے ساتھ بھیجنے لگی تھیں۔ ہم دونوں 8 بجے آتے تھے اور 9 بجے تک واپس آتے تھے۔ فرحان کو سبق لیٹ یاد ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ باقی سب لوگ چلے جاتے تھے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگتی تھی۔ ایک دن مولوی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس لیے میں اس کے روم میں آؤں۔ میرا بھائی اس وقت سبق یاد کر رہا تھا۔ میں اندر اس کے روم میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، میں پہلے تو حیران ہوئی
کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن پھر میں بھی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ میں اس وقت بہت پچھتائی تھی کہ کاش میں نے وہ سوٹ اس دن نہ پہنا ہوتا، کیونکہ وہ سوٹ بہت فٹنگ میں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر لیا تھا اور فوراً باہر نکل آئی تھی۔ مجھے ابھی اس مولوی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور وہاں سے واپس جانے لگی تھی۔ میرے ذہن میں وہی سین چل رہا تھا۔ مجھے رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مولوی سے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ میرا شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن میری امی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور میں بھی انہیں نہیں بتا سکی۔ جب بھی مجھے زبردستی مولوی پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، میں اب جلدی سے سبق سنا کر واپس آ جاتی تھی اور اپنے بھائی کا انتظار بھی نہیں کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میری امی کو کسی کی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی پر چلی گئیں، پر انہوں نے مجھے مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب میں بھی مولوی سے پڑھنے چلی گئی، شام کا وقت تھا، سب بچے باری باری پڑھ کے چلے گئے تھے، پر مولوی نے مجھ سے کوئی سبق نہیں سنا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی۔ میں جب بھی اسے سبق سنانے کے لیے جاتی تو وہ مجھے پھر سے لائن میں لگا دیتے تھے۔ سب بچے سبق سنا کر گھر واپس چلے جاتے تھے اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے مجھے اپنے روم میں بلا لیا، میں بھی ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ باہر ویسے ہی سردی تھی۔ لیکن میری یہ حرکت میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا تھا وہ میری زندگی کا سب سے برا خواب تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مولوی میرے ساتھ ایسا کیا کرے گا۔ اس نے مجھ سے زبردستی وہ سب کرنے کو کہا تھا جو میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس روز اس سے دور ہونا چاہا، پر مجھے کہنے لگا کہ اگر میں یہ سب کچھ نہ کیا تو مجھے گھر میں نہیں جانے دے گا۔ میں بھی اب پھنس چکی تھی۔ اگر میں اس رات گھر نہ جاتی تو میرے محلے میں میری بدنامی کی خبر پھیل جانی تھی۔ میں نے اس مولوی سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے گندہ نہ کرے۔ میں اب تک اس چیز سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ اس سب کا حق ایک انسان کو تھا جس نے میری زندگی میں آنا تھا، پر مولوی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس مولوی اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش میرا بھائی آج بھی میرے ساتھ ہوتا تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ گھسیٹ کر لیا تھا۔ میں پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا تھا۔ اس حرکت سے وہ مولوی بہت غصہ میں آ گیا تھا۔ جب ہی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ میں نے بہت چیخ و پکار کی تھی، پر اس رات کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ مولوی نے جی بھر کر اپنی ہوس پوری کی تھی اور میری پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے گندا کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک گیا تو مجھے بھی بھاگنے کی ہمت ملی تھی، پر مجھ سے چلنا محال تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی واپس آ گئی ہوگی، لیکن میں جیسے ہی گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور اپنا سانس بحال کیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے بھی جگہ جگہ سے اس حرکت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کپڑوں کو جلا دوں۔ میں نہا دھو کر اب چھت پر آ گئی تھی۔ ان کپڑوں کو میں نے جلا دیا تھا اور اپنے اندر کے غصے کی آگ کو اس حرکت سے ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا تھا۔ جب مجھے ایسے لگا کہ جیسے گھر میں کوئی آیا ہو، میں فوراً نیچے آ گئی تھی۔ امی واپس آ گئی تھیں۔ اب وہ مجھے دیکھ کر حیران تھیں کہ میں اتنی سردی میں کیوں نہائی ہوں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے کہنے لگی تھی کہ آج کے بعد میں اس مولوی کے پاس بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ پر امی مجھ سے پوچھتی رہیں کہ میں انہیں نہ جانے کی کوئی وجہ بتاؤں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ میرے پاس فقط وہ لفظ نہیں تھے۔ میں اب گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال کے بعد میری ایک بہت اچھی جگہ منگنی ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی، پر میں وہ
رات چاہ کر بھی نہیں بلا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر میرے ہونے والے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ پہلے بھی سب کچھ ہو چکا ہے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن میں نے بھروسہ کیا اور شادی کی تیاریاں شروع کیں۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھے اس مولوی کے بارے میں خبر ملی تھی کہ اس کو کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جا چکا ہے۔ میں اس خبر پر بہت ہی خوش ہوئی تھی، مجھے بھی سکون مل گیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے میرے علاوہ بھی کافی لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کے ساتھ بھی زبردستی کی تھی۔ کسی لڑکی نے اس کو پولیس کے حوالے سے کیا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ اس مولوی کو سخت سے سخت سزا ہو تاکہ آئندہ کسی کو بھی یہ سب کرنے کی ہمت نہ ہو۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ میری شادی کے دن اور بھی قریب آ چکے تھے۔ اب میں پچھلا سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری آگے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔